یہ الیکشن لڑکے جیت کے آیا ہے وہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ یہ فارم 47 والا ہے. جس سردار کے خلاف میں الیکشن لڑ کے آیا ہوں مجھ پہ الزام لگاتا ہے. سو اینڈ سو آن. سو جناب اسپیکر دس از اے پولیٹیکل ایشو. لیٹس ڈیبیٹ آن دس. بارڈر تو کھلے ہوئے تھے, اسمگلنگ تو پیٹرنائز تھی, اسٹیٹ کی پیٹرنج تھی, گورنمنٹ کی پیٹرنج تھی. جس گورنمنٹ کو آپ نے سپورٹ کیا تھا تو کیا اس وقت حملے نہیں ہو رہے تھے؟ ہو رہے تھے نا حملے. پنجگور میں اور روشکی میں اٹیک ہوا. اس کے بعد پولیٹیکل ڈائیلاگ. کب ہم نے پولیٹیکل ڈائیلاگ سے انکار کیا ہے؟ آ جائے نا پولیٹیکل ڈائیلاگ پہ بات کر لیتے. آئے بات کر لیتے الیکشن ریفارمز پہ. جناب اسپیکر, یہ جو فارم 47 کی رٹ لگائی ہوئی ہے, یہ 11 لوگ ہیں 51 میں سے جو پہلی دفعہ ہیں. اس میں سے مولانا صاحب بھی شامل ہیں. Those who are killing our innocent people, those who are killing our women, those who are killing our children, اور ان کے legitimate voices ریشنلائز کرتے ہیں جناب اسپیکر اس وائلنس کو. کس چیز سے؟ محرومی سے. کس چیز سے؟ نوکری سے. کس چیز سے؟ فنڈ سے. کس چیز سے کہ جی ہسپتال نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, سڑک نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اسمبلی پہنچ کر پٹ پڑے. ایسی تقریر کی کہ ایوان کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے. سرفراز بگٹی نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کچھ کہا, اپنے تیروں کے نشتر کس طرح برسائے. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. مجھے جو پرابلم نظر آتی ہے بلوچستان کے اس دہشت گردی کے ایشو کو لے کر, ایک کنفیوژن ہے پورے پاکستان میں. بدقسمتی سے وہ کنفیوژن مجھے آگسٹ ہاؤس میں بھی نظر آتی ہے, وہ انٹیلیجنسیا میں بھی نظر آتی ہے, وہ پاکستان کی جوڈیشری میں بھی نظر آتی ہے, وہ پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں نظر آتی ہے, وہ پاکستان کی سول سوسائٹی میں نظر آتی ہے, وہ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں نظر آتی ہے. وہ کنفیوژن ہے کیا؟ جناب اسپیکر, دو مختلف چیزیں ہیں. ایک بلوچستان کا پولیٹیکل ایشو اور ایک بلوچستان کی ملیٹنسی, ایک بلوچستان کی انسرجنسی. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے مسلسل ایک آرگنائزڈ انداز میں ریاست پاکستان کے خلاف ایک منظم انداز میں پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے ریاست کو اور بلوچستان کے اس عام نوجوان کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا ہے, اور ایک ایسا فالس نیریٹو کھڑا کیا گیا ہے پاکستان کے اگینسٹ جو کمپلیٹلی پرسپشنز کی بنیاد پر ہے, جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس دہشت گردی کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ وائسز جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ they are the legitimate voices of those terrorist groups, those who are killing our innocent people, those who are killing our women, those who are killing our children, اور ان کے legitimate voices ریشنلائز کرتے ہیں جناب اسپیکر اس وائلنس کو. کس چیز سے؟ محرومی سے. کس چیز سے؟ نوکری سے. کس چیز سے؟ فنڈ سے. کس چیز سے کہ جی ہسپتال نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, سڑک نہیں ہے. دس از unparalleled ڈیولپمنٹ جناب اسپیکر. از دس آر ایشو اونلی؟ پورا پاکستان اس ایشو کو فیس کر رہا ہے. کیا موسیٰ خیل کا بلوچستانی وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے واشک والے سے؟ وہ کیوں نہیں بندوق اٹھا رہا؟ وائلنس کو آپ کیسے ریشنلائز کر رہے ہیں؟ وائلنس کو تو آپ پہلے سائڈ پہ کر لینا, اس کے بعد پولیٹیکل ڈائیلاگ. کب ہم نے پولیٹیکل ڈائیلاگ سے انکار کیا ہے؟ آ جائے نا پولیٹیکل ڈائیلاگ پہ بات کر لیتے. آئے بات کر لیتے الیکشن ریفارمز پہ. جناب اسپیکر, یہ جو فارم 47 کی رٹ لگائی ہوئی ہے, یہ 11 لوگ ہیں 51 میں سے جو پہلی دفعہ ہیں. اس میں سے مولانا صاحب بھی شامل ہیں. آؤٹ آف 50 11 لوگ جو ہیں وہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. باقی سب کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے. کوئی دوسری دفعہ الیکٹ ہو رہا ہے, کوئی تیسری دفعہ الیکٹ ہو رہا ہے, کوئی چوتھی دفعہ الیکٹ ہو رہا ہے. یہ کیسی مینجمنٹ کی الیکشن کی؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل مینج نہیں ہوا.
हुआ होगा। हम कैंडिडेट्स भी करते हैं। आज जिन सरदारों नवाबों की बात मेरा दोस्त जावेद रेकी कर रहा है, जिस सरदार के खिलाफ ये इलेक्शन लड़के जीत के आया है, वो इस पर इल्जाम लगाता है कि ये फॉर्म 47 वाला है। जिस सरदार के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़के आया हूं, मुझ पे इल्जाम लगाता है। So and so on. So जनाब स्पीकर, this is a political issue. Let's debate on this. आइए इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात कर लेते हैं, आइए मेरिटोक्रेसी पे बात कर लेते हैं, आइए फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर लेते हैं। बट आप दहशतगर्दी को इससे जोड़ कैसे रहे? किस तरीके से दहशतगर्दी को इससे जोड़ा जा सकता है? वायलेंस का जो राइट है, वो सिर्फ कोई भी स्टेट हो, उसकी मोनोपोली इज विद द स्टेट। वो दुनिया की कोई भी रियासत हो, किसी भी नाम पर, चाहे कोई भी मसला हो, किसी को इजाजत नहीं है कि वो बंदूक उठाए और मासूम लोगों का कत्लो गारत शुरू कर दे। तो अनपैरेलल डेवलपमेंट पे जो डेवलपमेंट कराची में है, क्या वो कश्मीर में है? लाहौर की मिसाल है, मैडम मरियम नवाज की मिसाल अभी मेरा कोई दोस्त दे रहा था। जो लाहौर में डेवलपमेंट है, क्या वो गुजरावाला में है? जो गुजरावाला में है, क्या वो राजनपुर में है? ये जो कोहे सुलेमान आज सारा रीजन है हमारा, क्या वो उस तरह डेवलप्ड है जैसे लाहौर डेवलप्ड है? क्या जो पेशावर में डेवलपमेंट है वो डेरा इस्माइल खान में है? सो क्या वहां के लोग उठ के बंदूक उठा के लोगों को जाके मार धाड़ शुरू कर दें? जनाब स्पीकर, फरवरी 2022 में मेरा फाजिल दोस्त, जो मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो अवामी आदमी है, मेरा दोस्त है, क्या नोशकी पे और पंजगुर पे हमला नहीं हुआ था? बॉर्डर तो खुले हुए थे, स्मगलिंग तो पैटर्नाइज थी, स्टेट की पैट्रेज थी, गवर्नमेंट की पैट्रेज थी, जिस गवर्नमेंट को आपने सपोर्ट किया था। तो क्या उस वक्त हमले नहीं हो रहे थे? हो रहे थे ना हमले। पंजगुर में और नोशकी में अटैक हुआ था ना 2022 में, तो बॉर्डर तो खुला हुआ था, फिर तो नहीं होना चाहिए था हमला। और ये कैसी असेंबली है? ये ऑगस्ट हाउस, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी चाहिए, यहां पे रूल ऑफ लॉ की बात करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, स्मगलिंग को हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं? स्मगलिंग को हम कैसे कारोबार कह सकते हैं? स्मगलिंग कारोबार नहीं है। और ये जो डिवीजन हुई है, अभी लाहौर में कोई सूडो सरदार जो उधर तकरीरें कर रहे थे, किसी मुआहदे की बात कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान के हालात को लेकर कौमी असम्बली में पहुंचकर फट पड़े। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान का कहना था कि बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया सवालात उठा रही है, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा।